مثال ہے، یہ صوفیاء کرام نے مثال پیش کی ہے، یہی ہمارے دل کی مثال ہے۔ اس دل میں اگر محبت دنیا ڈالیں گے عزیزان گرامی وقار تو نصیحت خوف خدا کی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی، ہمارے دل پر اثر نہیں کرے گی عزیزان گرامی وقار۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بدلنا ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے جب تک جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے تو پروردگار عالم اس کی حالت کو بہتر نہیں فرماتا۔ یہ مدد آسمان سے نہیں ٹپکتی ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہوتا ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ آپ اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی کوششیں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان پر عیاں ہوتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، باہر ہوتی تھی۔ وہ کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کرتا تھا، فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ آج کی اتنی عظیم رات ہے، سورج غروب ہونے سے لے کر اب تک روایتوں میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو پکار پکار کر آواز دیتی ہے، منادی ندا کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ اگر کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، اگر کوئی جائز چیز مانگنے والا ہے میں اس کی اس حاجت کو پورا کر دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے عزیزان گرامی وقار؟ یہ وہ کہتا ہے کہ جس نے اس آسمان کو بغیر شامیانے کے روک دیا ہے، جس نے تمہیں چلنے کے لیے یہ زمین کا فرش عطا فرمایا ہے، جس نے تمہارے لیے راتوں کو آرام کے لیے بنایا ہے، جس نے تمہارے لیے دنوں کو جو ہے تمہارے اہل و عیال کے کام کاج کے لیے ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہ ذات پکار پکار کر کہتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور یہ کب تک؟ صبح صادق تک ایسے ہی آواز دیتی رہتی ہے، صبح صادق تک۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اس دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اے پروردگار عالم یہ دنیا ناراض ہو تو ہو جائے، بس تو راضی ہو جا، ہمارے لیے سب سے بڑی یہی معراج ہے، سب سے بڑی خوش نصیبی کی ہمارے لیے یہی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار آج کی عظیم رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس کا شکریہ ادا کریں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، اے پروردگار عالم تو بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرے پیارے حبیب کی حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اس رات میں پروردگار عالم بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنی امت کی مغفرت، بندوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں داخل فرما لے۔ عزیزان گرامی وقار یہ کون جانتا ہے کہ ہم اس فہرست میں آ رہے یا نہیں آ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار اسی لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرو، خوف خدا کو اپنے سینے میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل کے اندر رکھو، چاہے کتنے ہی بڑے آپ دنیا میں عہدیدار کیوں نہ بن جاؤ، منصب والے کیوں نہ بن جاؤ، عزیزان گرامی وقار اپنے سینے کو، اپنے دل کو خوف خدا سے کبھی خالی مت کرنا۔ اس لیے دنیا کا وہ انسان جس کو دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، آپ کی حکومت پوری آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا پر حضرت عمر فاروق اعظم کی حکومت تھی عزیزان گرامی وقار، لیکن یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار خوف خدا دل میں کیسا ہے؟ اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں آپ رات میں گشت فرماتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی پیاسا نہ سو جائے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کسی کا مجھ سے دل نہ دکھ جائے۔ عزیزان گرامی وقار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق اسی طریقے سے گشت کرتے ہوئے نکل رہے تھے۔ آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اس گھر سے آواز آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار ماں بیٹی آپس میں بات کر رہی تھی۔ بات کیا کر رہی تھی؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹی
سے اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا نہیں ماں، آج آپ کو معلوم نہیں ہے کس کی حکومت چل رہی ہے، کس کی سلطنت ہے، کون بادشاہ ہے۔ دنیا اس کو عمر فاروق اعظم کہا کرتی ہے۔ اگر عمر فاروق اعظم کو معلوم ہو گیا امی آپ نہیں جانتی ہو عمر فاروق اعظم ہمارا کیا حال کریں گے، ماں کی زبان سے یہ الفاظ آتے ہیں، یہ جملے آتے ہیں، اے بیٹی یہاں پر عمر فاروق اعظم کب ہے، وہ تمہیں کب دیکھ رہا ہے، رات کی تاریکی ہے، گھٹا گور ہے، یہاں پر کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، تم ہو اور میں ہوں، کسی کو کیا معلوم کہ ہم اور آپ دودھ میں کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ماں کے جو زبان سے یہ جملے نکلنا تھے، بیٹوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچنا تھے، بیٹی کہتی ہے اے میری ماں آپ جانتی کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا یہ ایمان اور ایقان ہے کہ عمر دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ فرماتی ہے کہ عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم اسی دروازے پر جب یہ آواز حضرت عمر فاروق اعظم کے کان میں جاتی ہے، عزیزان گرامی وقار اپنے قدموں کو واپس کرتے ہیں، واپس کرنے کے بعد گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اے میری اہلیہ، اے میری زوجہ، تم اپنے لڑکے کے لیے بہت ٹائم سے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، آج مجھ کو ایک رشتہ مل گیا ہے، جاؤ گھر کا آواز دیتے، گھر کی نشاندہی کرتے ہیں اور علامت بتاتے ہیں، پہچان بتاتے ہیں، معرفت و شناخت بتاتے ہیں، کہنا جاؤ اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کے لیے اس بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا، لیکن یہ مت بتانا میں عمر کی بیوی ہوں۔ عزیزان گرامی وقار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جاتی ہیں، جانے کے بعد میں جب اس گھر میں دستک دیتی ہیں، آواز آتی ہے کون؟ کہا میں آئی ہوں، کہا اندر آئیے، اندر آنا تھا، سلام ہوتا ہے، ادھر سے جواب ملتا ہے، کہا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے میرے شوہر نامدار کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے اوپر سایہ نہیں ہے، یہ یتیم بچی ہے، میرے گھر سے کچھ نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی وقار یہ مزاج واقعہ ہمیں یہ بھی دیتا ہے کہ عزیزان گرامی وقار جب ہم اپنے بچوں کے رشتوں کو تلاشا کریں تو عزیزان گرامی وقار ہم دنیا والوں کی سوچ لے کر نہ جایا کریں، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کی سوچ لے کر جایا کریں، ان کا پیغام لے کر جایا کریں۔ عمر فاروق اعظم نے وہاں دولت نہیں دیکھی تھی بلکہ دین دیکھا تھا اور دینداری دیکھی تھی۔ عزیزان گرامی وقار کہتی ہے میں شوہر ہے نہیں، میں بیوہ ہوں اور میری بیٹی یتیم ہے، یتیم بچی کا ہاتھ مانگنے آئی ہو، آپ کو یہاں سے ملے گا کیا؟ کہا ہم کچھ نہیں جانے، بس اپنی جھولی کو پھیلاتی ہیں عمر فاروق اعظم کی بیوی اور کہتی ہے میں کچھ نہیں مانگتی ہوں، بس تم ہاں کر دو اور راضی ہو جاؤ، اپنے بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ عزیزان گرامی وقار جب اتنا اصرار سنا تو کہا آپ ہو کون؟ اصرار پر اصرار، کہا جب اصرار پر اصرار ہوا تو اپنا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد فرماتی ہیں میں عمر فاروق اعظم کی اہلیہ ہوں، ان کی بیوی ہوں۔ اتنا سنا قدم کے نیچے قدم جو ہے زمین میں کھسک گئے اور عزیزان گرامی وقار پوری لرزہ برندان ہو گئی، کانپنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی۔ عزیزان گرامی وقار اس کو معلوم تھا عمر فاروق اعظم کی حکومت تو پوری دنیا پر ہے، وہ کہاں پر ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور میرا گھر کیا ہے کہ جھوپڑی ہے، یتیم بچی ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ کہنے لگی مجھے یقین نہیں، دروازہ کھول کر دیکھو، دروازہ کھول کر دیکھا تو دروازے پر عمر فاروق اعظم کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، داڑھی مبارک پوری بھیگ چکی تھی، بس یہی زبان پر تھا کہ اے پروردگار عالم میری اس دعا کو قبول فرما لے، اس گھر کی یتیم بچی کو میرے گھر کی بیوی بنا دے، اس کو میرے گھر کی بہو بنا دے، میری بچے کی جو ہے زوجہ بنا دے، اہلیہ بنا دے۔ وہ عورت آواز دیتی ہے اے عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لو، اللہ نے آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے اور میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جب اتنا سنا عمر فاروق اعظم نے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر پر آئے، تاریخ نکاح متعین ہوا نکاح کی، اور کرنے کے بعد میں اس کو دلہن بنا کر اپنے دولت قضا پر لیا۔ سبحان اللہ، دولت قضا پر لیا ہے۔ عمر فاروق اعظم کی حکومت آدھی دنیا پر آج کی رات ہی نہیں اللہ سے ڈرنے کی رات ہے، بلکہ مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے، اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، اس کا یہ عمل ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی رات کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں تمام راتیں ایسے ہی ڈرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عمر فاروق اعظم دلہن بنا کر لاتے ہیں، گھر میں دلہن بن کر آتی ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہے، میں یتیم بچی ہوں، میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، آپ نے مجھ سے اپنے بیٹے کا رشتہ کیوں کیا؟ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے مجھے آدھی دنیا کا حکمراں بنایا ہے، آدھی دنیا کی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی ہے، میں تجھے اس لیے اپنے گھر پر لایا ہوں کہ میں نے تیرے وہ جملے سنے تھے کہ ماں عمر فاروق کا دور ہے، اب دودھ میں پانی مت ملانا، جب تیرے دل میں اتنا خوف ہے میں دلہن بنا کر اپنے گھر میں اس لیے لایا ہوں کہ مجھے روز مرہ شب و روز فیصلے کرنا ہوتے ہیں، کہیں میرا قدم بھٹک نہ جائے، اور میرا قدم بھٹکتا ہو تو مجھے ناز ہو، میرے گھر میں ایسی بہو تشریف لا چکی ہے، ایسی بہو آ چکی ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو جائے، اس وقت باپ کا رشتہ نہ رکھے، اس وقت سسر کا رشتہ نہ رکھے، اس وقت یہ کہے، اے عمر فاروق اعظم، جو آپ یہ فیصلہ کر رہے ہو، اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حکم کی روشنی میں کیجیے، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا کر لایا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، کہ جن کی زندگی کا عالم یہ ہے، سرکار نے جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، دنیا ہی میں جنت کی بشارت 10 صحابہ کرام کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی ذات ہے۔ عمر فاروق اعظم، عزیزان گرامی وقار، اس سے معلوم ہوتا ہے جس کو سرکار دنیا ہی میں جنتی قرار دیتے پھر وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے، وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عمل کر کے عمر فاروق اعظم نے یہ دنیا والوں کو بتایا، اپنے ماننے والوں کو بتایا، اپنے چاہنے والوں کو بتایا، شریعت مطہرہ میں کوئی آر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ آج کی وہ رات ہے عزیزان گرامی وقار، جس میں بہت سے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ اس رات میں پوری رات دعا مانگتے رہیں، لیکن پروردگار عالم ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ وہ عمل کیا ہے؟ جو مسلسل شراب پینے والا انسان ہوتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ آج کی رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ جو زانی ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر یہ افعال ہمارے اندر ہیں تو اس سے سنہرا موقع نہیں ملے گا کہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں اور سچے دل سے تائب ہو کر یہ عہد اور عزم مصمم کریں کہ والدین کی اطاعت کریں گے، والدین کی فرما برداری کریں گے، والدین کی عظمت ان کی شان کو سمجھیں گے۔ کوئی برا عمل، کوئی برا فعل ہمارے اندر ہوگا، پروردگار عالم اس رات کے صدقے میں اس فعل کو ہم سے دور فرما دے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سچے دل سے تائب ہو، آج کی رات جاگنے کا مطلب ہی یہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پورے مہینے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، دوسرے کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے آپ نہیں رکھتے۔ آج کی رات سرکار خود قبرستان گئے، سبحان اللہ، قبرستان گئے اور
قبرستان میں جانا یہ سرکار کی سنت ہے سبحان اللہ. لیکن یہ فیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جائیں، بلکہ قبر پہ جائیں تو یہ سوچیں کہ اس میں مالدار بھی لیٹا ہے، غریب بھی لیٹا ہے، طاقتور بھی لیٹا ہے، شجاعت والا بھی لیٹا ہے، صداقت و عدالت والا بھی لیٹا ہے. اس میں تمام قسم کے لوگ لیٹے ہیں. عزیزان گرامی وقار، ان کے اگر حالات کا جائزہ لوگے تو آج ان کی ہڈیاں بھی سلامت نہ ملیں گی. ہمیں بھی کل اسی میں لیٹنا ہے، اسی دو گز زمین میں جو ہے ہمیں داخل ہونا ہے، اسی کو ہمارا ہمیش کے لیے گھر بننا ہے. عزیزان گرامی وقار، جب قبرستان جایا کریں تو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو قبرستان کو دیکھ کر ہمیں نماز پڑھنے کا شوق ہو جانا چاہیے. جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کی عادت چھوٹ جانا چاہیے، سچ کی عادت بڑھ جانا چاہیے. قبرستان جانے کا مطلب یہ ہے. عزیزان گرامی وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے گئے آج کی رات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ قبرستان 15ویں شب کو جانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت. اور ایسا نہیں کہ آج ہی کی رات جانا ہے، بلکہ سرکار خود فرماتے ہیں جب دنیا کا نشہ چڑھے، جب دنیا میں انسان ملوث ہو، جب انسان متکبر ہونا چاہے تو اس کو ایک چکر قبرستان کا لگا لینا چاہیے. اس کا تکبر جو ہے، اس کا نشہ سب کا سب قبرستان دیکھ کر اتر جاتا ہے. قبرستان جانے کی یہ ہیبت ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. سامنے جنازہ ہوتا ہے تب تک ہمارا دل نہیں پسیجتا. ہم اور آپ یہ جلدی میں رہتے ہیں کہ جلدی سے تدفین ہو اور ہم اپنی تجارت، اپنے دکان، اپنے مکان، اپنے گاؤں سے ہی سالب پہنچ جائیں. عزیزان گرامی وقار، یہ روزمرہ کے جنازے، چاہے چھوٹے بچے کا جنازہ ہو یا جوان کا ہو یا بوڑھے کا ہو، یہ سب ہمیں اور آپ کو درس عبرت دے رہا ہے. سب ہمیں سبق دے رہے ہیں، سب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آج ان کی باری ہے اور کل تمہاری باری ہے، کل تمہاری باری ہے. چاہے اہل خانہ ہوں، گھر والے ہوں، خاندان والے ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب و احبہ ہوں، دنیا میں چاہے کوئی کتنی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو عزیزان گرامی وقار، لیکن جب انسان کی روح اس کے جسم سے پرواز ہو جاتی ہے تو ساری محبتیں، سارے رشتے فنا ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں. صرف رشتہ بچتا ہے تو سرکار کا رشتہ بچتا ہے، سرکار کی محبت کا رشتہ بچتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ کو یاد نہیں ہے اسی تاریخ میں، اسی مہینے میں اس ہستی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس کو دنیا حضرت اویس قرن کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. کیسا عشق تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. عزیزان گرامی وقار، کہ سرکار کے عشق میں فنا فی الرسول تھے. آپ ایسے عاشق ہو چکے تھے، ایسے محب ہو چکے تھے، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، لوگ آپ کو مجذوب کہتے تھے. عزیزان گرامی وقار، یمن سے زیادہ دور کا فاصلہ نہیں تھا، لیکن حالت حیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے آپ جو ہے زیارت نہ کر سکے. حالت بیداری میں کوشش تو کئی مرتبہ کی عزیزان گرامی وقار، لیکن گھر کے اندر ایک بوڑھی ماں تھی، اور وہ بھی ایسی ماں تھی جو آنکھوں سے سلامت نہ تھی، نابینا تھی. انہی کی خدمت میں لگے رہتے تھے. عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی عظمت کیا ہوا کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے. وہ ایسا چہرہ ہے، وہ ایسا لاجواب مکھڑا ہے عزیزان گرامی وقار، کہ جس کی ترجمانی بریلی کے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور فرماتے ہیں چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی نابینا ماں کی خدمت کی وجہ سے نہ جا سکے. ایک دن قدم دبا رہے ماں کے، لیکن ماں تو ماں ہوتی نا، اولاد چاہے کیسی کیوں نہ ہو اور فرما بردار ہو، پھر اس ماں کا عالم کیا ہے. اولاد کیسی کیوں نہ ہو، لیکن ماں کا دل اتنا نازک ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے عزیزان گرامی وقار، اتنا نازک شیشہ بھی نہیں ملے گا.
اس شیشے سے بھی پہلے ماں کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اولاد کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے قدم دبا رہے، ماں نے آنکھیں دیکھی، کہا بیٹا کیا بات ہے، مدینہ شریف جانا چاہتے ہو، اپنے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہو، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی، لیکن شرط ایک ہے کہ آپ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری خدمت میں آنا ہے، میری خدمت میں آنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ عزیزان گرامی وقار کی شرط دیکھی تو کون دیدار نہیں کرنا چاہتا اپنے محبوب کا؟ عزیزان گرامی وقار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام کو تو ایک سیکنڈ چین نہیں ملتا تھا جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں فرما لیا کرتے تھے۔ تو حضرت اویس قرنی کو صبح سے شام تک کی اجازت ملی، جاتے ہیں دوڑتے ہوئے ریتیلی زمین پر، پیر زخمی ہو گئے، مدینہ شریف میں پہنچے، کسی سے پتہ معلوم کیا کہ میرے نبی کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی کم عقل معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی مجذوب معلوم ہوتا ہے، کہا مسجد نبوی شریف میں ملیں گے۔ عزیزان گرامی وقار فوراً مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں سرکار نہیں مل پاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں، کہا وہاں تو ہیں نہیں، کہاں ملیں گے؟ کہا حجرہ عائشہ میں ملیں گے۔ عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے ہیں، عزیزان گرامی وقار دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا میں آیا ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار اندر سے آواز آتی ہے وہ تو ابھی نکلے ہیں، آپ شام تک انتظار کیجئے۔ کہا اتنا وقت نہیں ہے، اتنے وقت کی مہلت نہیں ہے مجھے۔ عزیزان گرامی وقار کہا ابھی تو وہ نکلے ہیں، نہ جانے وہ کب گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار جب اتنا سننا تھا، چہرے پر مایوسی ہے، اب جو ہے یمن کی طرف اپنے قدموں کو بڑھتے ہیں اور یمن کی طرف جانے لگتے ہیں۔ وہی ماں کا قول یاد آ رہا ہے، بیٹا اویس تمہیں جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں آنا ہے، اپنے گھر آنا ہے۔ میں نابینا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، اب میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اے اویس تمہیں جلدی آنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار ایسی مایوسی چہرے پر، آنکھیں جو ہے آپ کی اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری ہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے مایوسی کے عالم میں اپنے بوجھل قدموں کو اپنے یمن کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار یمن شریف میں تشریف لے آئے، سرکار کی زیارت نہ ہو سکی۔ عزیزان گرامی وقار کچھ ہی دیر کے بعد میں سرکار جب حجرہ عائشہ میں آئے اور گھر کے اندر پہنچے، کہا اے عائشہ گھر کے اندر کون آیا تھا؟ آج گھر میں کون آیا تھا؟ عزیزان گرامی وقار عائشہ صدیقہ فرماتی ہے گھر کے اندر کوئی مجذوب آیا تھا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام نہیں جانتی ہوں، وہ آپ سے ملنے کی خواہش کر رہا تھا، آپ سے ملنے کی تمنا کر رہا تھا، آپ سے ملنے کی آرزو کر رہا تھا۔ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ یمن کا اویس تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے کیسے پہچان لیا؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میں نے اویس قرنی کو ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی خوشبو سے پہچان لیا۔ وہ میرا ایسا سچا عاشق ہے، وہ ایسا میرا سچا چاہنے والا ہے، وہ ایسا سچا دیوانہ ہے، میں نے اس کو اس کی خوشبو سے پہچان لیا۔ عزیزان گرامی وقار گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد دستک دی، بوجھل قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹا اویس کیا ہوا؟ ملاقات ہو گئی؟ کہا ملاقات ہو گئی۔ ماں نے جب اتنا کہا آنکھوں سے آنسو اور بہنے لگے۔ کہا کیسا چہرہ تھا؟ کیا بیان کرتے؟ حالت بیداری میں تو زیارت کی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی وقار عالم خواب میں جو ہے آپ نے بے شمار زیارت کی تھی سرکار کی، لیکن عزیزان گرامی وقار حضرت اویس قرنی نے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہ دیکھا، عالم بیداری میں تو نہ دیکھا، لیکن حضرت اویس قرنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کتنی عزت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت عطا فرمائی حضرت اویس قرنی کو۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی قمیص کو لیتے ہیں، اپنے جبے شریف کو لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم سے فرماتے ہیں، حضرت علی شیر خدا سے فرماتے ہیں جاؤ قرن، اور جانے کے بعد میں کہنا
اویس کو یہ میرا قمیص دے دینا، میرا جبہ دے دینا، اور جبہ دینے کے بعد میں ان سے کہنا اس کو پہن لیں، اور پہننے کے بعد میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، کیا مقام ہے حضرت اویس قرنی کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ سرکار بھی جانتے ہیں کہ اویس قرنی کے صدقے میں پروردگار عالم میری امت کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کا وہی جبہ شریف لے کر جب حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت اویس قرنی کو پہننے کے لیے دیتے ہیں، کہا اس کو پہن لو، سرکار نے حکم دیا ہے۔ اویس قرنی نے سرکار کے اس جبے کو پہنا تھا، اس جبے کا پہننا تھا اور سجدہ ریز ہونا تھا، اپنی گردن کو، اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خم کیا، جھکایا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کی، اے پروردگار عالم تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی ہے ہم نے اتنی جو ہے امت کی مغفرت فرما دی ہے، کہا اور بڑھا دے، کہا اتنی مغفرت فرما دی ہے، کہا اور بڑھا دے، کہا ہم نے تمہارے نبی کی امت کی جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر مغفرت فرما دی ہے، کہا اور بڑھا دے۔ تو آواز آتی ہے اے اویس قرنی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، اس لیے کہ ہم نے آپ کے سجدے کی برکت سے آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے، اور آدھی امت کی مغفرت جب بغداد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اس کے صدقے میں آدھی امت کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیا تھا اور دنیا والوں کو یہی پیغام دیا تھا، اور فنا فی الرسول ہو کر یہی کہا تھا کہ ہم غلامان محمد ہیں، کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا خم کیا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ زندگی لے کر اگر اس دنیا سے جاؤ گے، قسم خدا کی آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی قبر بھی اچھی ہوگی، آپ کا حشر